عن اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل صلوات بھیجیں بزرگان محترم و دوستان عزیز، پہلی محرم 1443 ہجری کو جس سلسلے ذکر و بیان کا آغاز کیا گیا تھا، آج ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے ذکر مظلوم کی بنا میں، بقا میں اور ذکر کے جاری رہنے میں حصہ لیا۔ بالخصوص وہ نوجوان، وہ دوست، وہ احباب جنہوں نے مختصر وقت میں اتنے مفصل پروگرام کو مرتب کیا، اور خاص کر یہ بیدار مغز اور آمادہ سماعتوں کے لیے یہ مجمع کہ جو میری کجمج بیانی کو وقت کی پابندی کے ساتھ آ کر سماعت فرماتے رہے، اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا ورثہ دیتے رہے۔ آپ کے لیے بھی اور بالخصوص عالم بزرگوار حجت الاسلام مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ، جن کی سرپرستی میں یہ عشرہ منعقد ہوا، خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور آپ سب کو مزید ذکر محمد وآل محمد کرنے کی اور اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اور عزاداری کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوتی رہی۔ اسلام کے مختلف زاویے مولائے کائنات کے اس جملے کے ذیل میں کہ الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار ادائے فرض کا نام ہے، اور ادائے فرض عمل کا نام ہے۔ عزیزان محترم، میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ اسلام کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو علی و حسین کو دیکھ لو، منزل تسلیم کو دیکھنا ہے تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری سجدے تک علی کے عمل کو دیکھ لو، یقین کی منزل کو دیکھنا ہے تو وہ جو رسالت کا گواہ ہے، جہاں پہاڑ تو ٹل جائیں لیکن اس کے ارادے میں کہیں کوئی فرق نہیں آیا۔ عزیزان محترم، کل گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ عمل خیر عمل سے سمجھیے، لیکن میں نے پرسوں ایک وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا
کہ اس پورے ذکر کا فلسفہ کیا ہے اور یہ عزاداری کیوں ضروری ہے، کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیے، اسلام اپنے اندر زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حکم اسلام میں نہ ہو۔ اور کل گفتگو کے بعد مولانا نے متوجہ بھی کیا کہ اور اس کی وضاحت، اور یقیناً دیکھیے اسلام کو قیامت تک جانا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسی لیے کہا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ تو قرآن پہلی میٹنگ میں کتاب کی صورت میں نہیں آیا، یعنی آغاز اسلام ہی میں نبی نے امت کے سپرد قرآن نہیں کر دیا، اس لیے کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے۔ دفعی کا کیا مطلب؟ ایک دفعہ قرآن نازل ہوا وہ لوح محفوظ پر، اور جو درجہ درجہ نازل ہوتا رہا وہ قلب پیغمبر پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتاب دعوت ذوالشیرہ میں رسول نے امت کو دے دی ہو کہ یہ ہے قانون الہی، نہیں، پیغمبر کے آخری عمر تک قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو آپ کے ملک کا قانون جب تک کوئی ماہر قانون نہ ہو، آپ قانون کے ماننے والے تو ہو سکتے ہیں، ماہر قانون نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے قانون کے جاننے والے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اگر ایک خطۂ زمین کا قانون بغیر ماہر قانون کے سمجھ میں نہیں آتا، تو جو قانون قیامت تک جانا ہے وہاں بھی کوئی قرآن کے ساتھ ماہر قرآن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے یہ انتظام کیا کہ اپنے بعد قرآن وارثان قرآن کے ساتھ چھوڑ کر گئے، اور اسی لیے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول اس بات کی تبلیغ کر دیجئے، اگر یہ نہ آپ نے نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پہنچا کر اگر ساتھ میں رہبروں کا تعارف نہ کرایا، توجہ فرمائیے گا، تو امت بہک جائے گی۔ اس لیے کہ جس لشکر کا سردار نہ ہو، جس لشکر کا رہبر نہ ہو، جس لشکر کا رہنما نہ ہو، اور دیکھیے میں اقبال کو بہت کوٹ کرتا ہوں، اور یہ اقبال کی فکر خاص ہے کہ اس دور میں نہیں، وہاں تو آپ نے حکومت سے اختلاف کی وجہ سے خلافت کے نام پر مسائل پیدا کر دیے، لیکن اقبال کا پیغام آج تک ہے۔ بھائی دیکھیے، جتنے بھی آپ کو اردو روزنامے ملیں گے، اردو کے جریدے ملیں گے، اتحاد اسلامی پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ بے شک اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اتحاد پہ زور بتا رہا ہے کہ اختلاف ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اتحاد پہ زور بتا رہا ہے کہ اختلاف ہے، اور جب اختلاف میں اتحاد کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو کوئی نقطۂ اتحاد بھی تو ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر نقطۂ اتحاد کے بغیر آدمی اتحاد کے نعرے دے، نعرے لگائے، تو یہ سیاسی نعرے تو ہو سکتے ہیں۔ اور اقبال نے محسوس کیا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔
یہ دین و وطن کے مسائل، یہ مسلمان جو مختلف گروہوں میں بٹا ہوا ہے، یہ مسلمان جو مختلف مسائل کا شکار ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ خیبر بہت بڑا مارکہ تھا، لیکن آج کے مسائل بھی خیبر سے کم نہیں ہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد تک۔ بڑی توجہ ہے جانم، توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے پیغمبر نے ایک ایسا انتظام کیا، 23 سالہ زندگی قوموں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا تاکہ اسلام اور اسلام کا پس منظر سمجھ میں آ جائے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں، آپ کے یہاں ہمارے یہاں 23 برس گزرتے ہوئے کتنے دن لگتے ہیں؟ تو 23 برس ہے پیغمبر کی تبلیغی زندگی، اور آخری وقت تک مسلمان بھی آتے رہے اور آخری وقت تک قرآن بھی آتا رہا۔ تو اب اس قوم کی تربیت کے لیے کسی نظام کی ضرورت تھی کہ نہیں، کہ یہ تازہ ہونے والے مسلمان کہیں بے جہت نہ ہو جائیں، بے رخ نہ ہو جائیں، بے رہبر نہ ہو جائیں، اس لیے نبی نے انتظام کیا۔ اب دیکھیے نبی نے تو انتظام کر دیا، لیکن حکومت کی لالچ میں امت نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ میں کل جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو اتنے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی رسول کا دیا ہوا تحفہ ہے قرآن و اہل بیت کی شکل میں۔ بڑی توجہ ہے جان محترم، میں جلدی مرحلوں کو طے کر رہا ہوں۔ دیکھیے امت مسلمہ نے اہل بیت کی دشمنی میں در اہل بیت سے رشتہ ہی توڑ دیا، اور یہ آپ کا کمال کہ آپ در اہل بیت سے وابستہ رہے، کم رہے یا زیادہ رہے اس کی بحث الگ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے عزیزان محترم، یہ سلسلہ امت مسلمہ میں اور ہم میں یعنی شیعان حیدر کرار میں اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہاں حکومت کے نام پر در اہل بیت سے اتنا الگ ہوئے کہ آج بھی امت مسلمہ میں امام محمد باقر کو کوئی نہیں پہچانتا، امام جعفر صادق کو کوئی نہیں پہچانتا، امام موسی کاظم کو کوئی نہیں پہچانتا۔ میں نے کل جب 12 نام لیے تو ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں محب اہل بیت، ظاہر سی بات ہے یہ فرش عزا ہے، یہاں فرقوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں ہر خیال کے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ جب میں نے کہا کہ پیغمبر نے خطبے میں ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد، 12 اماموں کے نام لیے، تو یہ نام کون سے ہیں؟ کہا ارے آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں، یہ وہی 12 نام ہیں جن کا میں نے ذکر کل کیا تھا۔ توجہ کیجئے گا، لیکن آج ایک دوسرے رخ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ نام خالی کتابوں میں نہیں ہیں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے خود اپنی بنائی ہوئی، یہ 12 نام آج تک مسجد النبی میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یہ 12 نام آج تک، اور نام بھی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 12 ہی نام ہیں، لیکن قبلے کی جسٹ اپوزٹ آپ اگر مسجد النبی میں جائیں گے تو وہاں بڑے بڑے حلقے میں، بڑے بڑے دائرے میں آپ کو 12 نام لکھے ہوئے ملیں گے۔ تو یہ 12 ایک ساتھ نہیں آئے، توجہ فرمائیے گا۔ پہلے نبی نے علی کا انتظار کیا، علی نے حسن کا انتظار کیا، حسن نے حسین کا انتظار کیا، تاکہ یہ وراثت منتقل ہوتی ہوئی چلی جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ 255 ہجری میں آخری امام کی ولادت ہے، 255 ہجری میں ولادت ہے۔ اب یہاں پر خطیب اکبر طابہ سرا کہتے ہیں کہ 255 تک تو
ہم معصومین سے پڑھتے رہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چاہے نظریہ توحید ہو، چاہے نظریہ عدالت ہو، چاہے نظریہ نبوت و امامت ہو، چاہے نظریہ معاد و قیامت ہو، یہ سب آپ کس سے لیتے رہے؟ جن کو رسول چھوڑ کر گئے تھے۔ اور یہ سلسلہ کچھ دنوں کا نہیں رہا۔ دیکھیے امت مسلمہ نے، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زور دیا جاتا ہے کہ بزم رسول میں بیٹھنے والے سارے اصحاب کو برابر کا مانو، تو برابر کا مسئلہ تو ولو یہ کہ آج کل آن لائن کلاسز ہیں اور مسائل ہیں، لیکن ایک ہی اسکول میں ڈے فرسٹ سے ایک ساتھ پڑھنے والے بچے، ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، کیا سب ایک طرح کے ہوتے ہیں؟ بھائی بڑا انتظام ہوتا ہے، اب تو تیسرے سے، بلکہ بعض جگہوں پر تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے ایڈمیشن کا سارا رجسٹریشن اور سارے انتظامات ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اچھے سے اچھے اسکول میں بھی اگر ایک ساتھ سب پڑھنا شروع کریں تو کیا آپ جا کر کے اگر نمبر کم ملے تو لڑیں گے؟ ہے کوئی سمجھدار جو یہ کہے کہ اگر استاد اچھا ہوتا؟ ارے اتنی خاموشی سے بھی نہ سنیے بھائی، آپ مجھے بتائیں کیا کوئی استاد کو جا کر بلیم کرے گا کہ اگر استاد اچھا ہوتا تو سارے بچے لائق ہوتے؟ ارے جو بات آج کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر پڑھانے والا استاد اچھا ہے اور بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس میں استاد کی کمی نہیں ہے، یہ شاگرد نالائق ہے۔ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، آپ مجھے بتائیں اچھا یہ اس صورت میں ہے کہ جب ڈے فرسٹ سب ایک ساتھ جانا شروع کریں اور کوئی ناغا اور کوئی وہ جو ہے ابسنٹ نہ ہو، تب بھی رزلٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں اصحاب کی عزت یعنی سب کو عادل، سب کو جنتی، سب کو ایک جیسا کہنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اصحاب میں درجہ بندی کر دیں گے تو یہ شان رسالت کے خلاف ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس میں شان رسالت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی ایک ساتھ پڑھنے والے جب ایک جیسے نہیں ہوتے تو وہاں تو دعوت ذوالشیرہ میں ساری امت مسلمہ نے ایک ہی دن جا کر تھوڑی ایڈمیشن لیا تھا تو سب کچھ پتا چل جاتا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا بھیا، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے دن کے بعد ایمان لائے، وہ اتنے دن کے بعد ایمان لائے، وہ اتنے دن کے بعد ایمان لائے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جب جس کو پتا چلتا گیا وہ دائرہ اسلام میں شامل ہوتا گیا۔ لیکن مجھے انصاف سے آپ بتائیں کہ جس نے پہلے دن سے پہلے سے، بھائی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے یہاں پر میں علامہ کوثر نیازی علیہ الرحمہ کو کوٹ کر رہا ہوں، جہاں انہوں نے مولود کعبہ کے حوالے سے دلی میں مختلف مذاہب کے درمیان مولود کعبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا علی کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ علی پہلے مسلمان ہیں، بلکہ علی کے بارے میں کہنا ہے تو یہ کہیں کہ علی پہلے ہی سے مسلمان ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پہلا مسلمان ہونا اور ہے، پہلے ہی سے مسلمان ہونا اور ہے۔ آپ خطبہ قاصیہ نہج البلاغہ کا جا کر پڑھیں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی نبی کی نسبت پر کتنا ناز کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، علی تو دعوت ذوالشیرہ سے لے کر آخری وقت تک، دیکھیے شبلی نعمانی کو میں بہت کوٹ کرتا ہوں چونکہ اردو میں یہ ایک بڑا نام ہے۔ میں نے یہ کہا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔
ذکر علی پر میں بار بار ذکر امامت پہ زور دے رہا ہوں، حالانکہ ذکر توحید بھی میں نے کیا، ذکر رسالت بھی میں نے کیا، لیکن فلسفہ میں بیان کر چکا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ساری باتیں میں بیان کر چکا۔ لیکن آج امامت کے تعلق سے یا وصایت کے تعلق سے ایک رخ پر بات کر کے عجیب طرح سے میں آپ کو مصائب کے باب میں لے جانا چاہ رہا ہوں، اور یقیناً یہ گفتگو آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گی۔ میں بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، اپنے چھوٹوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر رسول کے کفن دفن تک، اور پتہ ہے شبلی نعمانی نے کیا کہا؟ سنیے گا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، الفاروق کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک حدیث قرطاس کی بات ہے، پیغمبر نے کہا لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، اور کسی نے منع کیا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ خمسے میں جناب زہرا کے متعلق خمسے میں بہت سی تفصیلات عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں ایک اہم گفتگو ہے، اور وہ یہ کہا کہ ہم اگر ایسا موقع آ جائے کہ جب یہ بحث ہو کہ اس روایت کا انکار کیا جائے یا اقرار کیا جائے، تو کہا حضرت عمر کی عظمت کے لیے ہم صحیح بخاری کی اس روایت کا تو انکار کر دیں گے۔ یعنی یہاں تو تعویل کی گنجائش نکل آئی کہ مناسب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی اس روایت کا انکار کر دیا جائے کہ پیغمبر نے قلم دعوات مانگا اور کسی نے کہا کہ نہیں ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں کسی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کاش میں صحیح بخاری کی مختلف شرحوں سے اس حدیث کے پورے پس منظر کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت سے کٹ کر چلنے والے کس کس طرح کی لا یعنی بے معنی تعویلیں کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے لانا ہے وہ یہ، شبلی نعمانی نے وہاں تو تعویل کر دی، لیکن جب پیغمبر کے دفن و کفن کا مسئلہ آیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے علی کے اور دو ایک لوگوں کے کوئی بھی رسول کے دفن و کفن میں شریک نہیں تھا، تو ابلی شبلی نعمانی جیسا بھی کہتا ہے کہ یہاں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ رسول کے خلیفہ کا انتخاب رسول کے دفن و کفن سے زیادہ ضروری تھا۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امامت پر ہم ہی زور نہیں دیتے، بدلے ہوئے انداز میں ساری امت رسول کے وصی کی اہمیت کو سمجھتی ہے کہ اس کے انتخاب کے نام پر رسول کا جنازہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو مجھے اتنا بتائیے کہ اس مسئلے کا حل نظریہ غدیر میں ہے یا نظریہ ثقیفہ میں ہے؟ بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ آپ غدیر والے نظریے کو مانیں گے تو رسول کا وصی بھی مل جائے گا اور رسول کا جنازہ بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، رسول کا جنازہ بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر اب یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں، علی کے بعد حسن مل جائیں گے جو ڈے فرسٹ سے علی کے ساتھ ہیں، حسن کے بعد حسین مل جائیں گے، حسین کے بعد زین العابدین مل جائیں گے، زین العابدین کے بعد محمد باقر مل جائیں گے، محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق مل جائیں گے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، تو ایک امت ہے جو 11 برس یا 23 برس پیغمبر اسلام سے پڑھ رہی ہے، اور ایک یہ علی کے ماننے والے ہیں جو تقریباً 255 برس۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ مجھے کہ حاکموں کو چھوڑیے، میں عالموں کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور یہاں تک بات رکتی نہیں۔ 255 میں یہ پیدا ہوئے
سنیے 255 میں ظاہری ولادت ہوئی، 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی، اور پھر ہمارا یہ 12واں امام پردہ غیب میں چلا گیا۔ میں ایک تقریر ہے ہاشمی صاحب کی، پاکستان کے بہت بڑے مقرر ہیں، انشاءاللہ میں فلسفہ غیبت کے لیے وہ شیئر کروں گا، اور سارے مسلمانوں میں وہ تقسیم کر دیجئے کہ فلسفہ غیبت مطابق قرآن کتنا مستحکم، کتنا واضح، کتنا روشن ہے، اور ایک علمی گفتگو ہوگی، آپ بھی متحیر ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس کمپیرر نے اور جس اس کو نظم کرنے والے نے سوال کیا تھا وہ بھی مبہوت ہو کر اس جواب کو دیکھتا رہا۔ تقریباً 50-60 منٹ کے اس جواب کو میں آپ کو تحفے کی شکل میں دے کر جاؤں گا، لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ 260 میں جب غیبت ہو رہی ہے تو اس وقت بھی تربیت کا پیریڈ ہے، اور یہ تیاری کا پیریڈ ہے جو غیبت صغرا کہلاتا ہے، جو 260 سے لے کر 329 تک جاتا ہے، جس میں 4 نائب خاص گزرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو ڈائریکٹ پڑھایا، بھائی توجہ کیجئے گا، پھر 17 برس تک، توجہ کیجئے گا، پھر 70 برس تک تقریباً ان کو پریکٹس کراتے رہے کہ غیب میں اگر امام چلا جائے تو تم کیسے زندگی گزارو، اور پھر اس کے بعد نظام مرجعیت آج تک چل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم آج کے ہمارے مراجع سے لے کر غدیر تک ہمارا علمی سلسلہ کہیں غیب والا نہیں ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمانے عزیزان محترم، یعنی آپ کے ہاں جو ہے گلی گلی میں فتوے نہیں بکتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، اس لیے کہ یہاں کل بھی میں کہہ رہا تھا حلال و حرام کے ہر مسئلے پر فتوے نہیں آتے ہیں، اور جب ہمارے مرجع کا فتویٰ آتا ہے تو پھر حکومتیں لرز جاتی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے اصحاب حسینی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ شیخ طوسی سے لے کر شیخ انصاری تک جناب جون جیسے شہید کی عظمت کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جہاں غلاموں کا یہ عالم ہو کہ ان کے فتوے کا مقابلہ نہ ہو سکے، صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجئے آپ۔ تو اس سلسلے نے علم سے، عمل سے، فکر سے، ادب سے، تہذیب سے، بالخصوص 5ویں اور 6ٹھے امام نے آپ کو ایک ایسی تہذیب دے دی، آپ کو ایک ایسا ادب دے دیا، آپ کو ایک ایسا طریقہ دے دیا، آپ کو ایک ایسا سلیقہ دے دیا۔ دیکھیے کمیاں ہم میں بھی ہیں، اور ہمیں ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میرا مستقل نعرہ ہے، قوم نہ جاہل رہے نہ کاہل رہے۔ یہ آج بھی یاد رکھیے گا جو پہلے دن میں نے کہا تھا، اور تقدیر کا رونا نہ روئیے، ہم نے بگڑے ہوئے حالات میں رہنا سیکھا ہے۔ ارے شکوے شکایت وہ کریں جو پہلے ظالموں کے درمیان رہے نہ ہو۔ ہم نے بنی امیہ کے دوران، ہم نے بنی عباس کے دوران، اور آپ کو پتا ہے اکبر کے کورٹ میں 5-7 علی والے تھے اکبر کے 9 رتنوں میں، لیکن یہ آپ کا تقیہ اتنی بڑی سپر ہے کہ برسوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ ارے یہ تو علی والا تھا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ سنیے
سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، ابو الفضل ہوں یا فیضی ہوں یا ابواللہ تو پیازا ہوں یا اور جو ہوں، جائیے اب تو انٹرنیٹ پر سب کی ہسٹری، سب کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ جہاں ابو الفضل اور فیضی جیسے دو بھائی شیخ مبارک کے بیٹے جنہوں نے وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ پوری تفسیر الفی کے نام سے بلا نقطے کے لکھ دی. عربی بغیر نقطے کی زبان نہیں ہے، لیکن پوری تفسیر یہ صرف علی کے غلاموں کا کمال ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، جو باتیں بھی میں کر رہا ہوں، لیکن ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد سنیے گا، آج بھی مذہب جعفری کیا کمی ہے اس میں جو یہ مکے اور مدینے میں اجنبی ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یہ اہل بیت کے خلاف سازش ہی تو ہے کہ اگر 100 سال بعد پیدا ہونے والے شریعت کے ترجمان بن سکتے ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رسل رسول سے نہیں ہیں، یہ اگر ترجمان شریعت بن سکتے ہیں تو امام باقر اور امام جعفر صادق میں کمی کیا ہے؟ ارے صلوات دیجئے نا محمد وآل محمد پر. ختم ہو گیا تقریباً. لیکن دیکھیے صحیح بخاری میں فضائل اہل بیت کی حدیثیں بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی ہیں ان میں سے اگر ایک پر بھی غور کر لیا جائے تو فضائل کے سمندر ملیں گے. توجہ فرمائیے گا. ویسے تو 3 حدیثیں کتاب فضائل اصحاب میں ہیں، لیکن یہ حجت اللہ البالغہ، یہ علامہ رشید ترابی مرحوم کی تحقیق، وہ تفسیر کا درس دے رہے تھے. دوران درس تفسیر انہوں نے کہا کہ کتاب التفسیر میں صحیح بخاری میں جہاں 114 سوروں کی منتخب آیتوں کی تفسیر بھی ہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں، وہاں جب سورہ حج کی 19ویں آیت کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ اپنے رب کے سلسلے میں مقابلہ کر رہے تھے، یہ سورہ حج کی آیت ہے. جائیے نیٹ پر ڈھونڈ لیجئے گا، یہ آیت لکھیے گا آپ کے سامنے. پہلا جب بھی کوئی آیت آپ لکھیں گے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا مرکز سعودی عرب تو ہے، تو جب یہ آیت آپ لکھیں گے نا تو پہلا نام جو آتا ہے بالترتیب اس میں وہی سعودی عرب کا وہ ویب سائٹ آئے گی، اور اس میں آپ کو آیت کے ساتھ تفسیر مل جائے گی. تو اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا یہ 2 گروہ بدر کے گروہ ہیں، ایک کفار کا گروہ ہے، ایک مومنین کا گروہ ہے. اور مومنین کے گروہ میں نام دیا گیا حمزہ اور ان کے 2 ساتھی، حمزہ اور ان کے 2 ساتھی یعنی مولا علی اور ابو عبیدہ. یہاں تک تو بات واضح ہو گئی، یعنی جنگ بدر میں سوائے 3 بنی ہاشم کے. بڑی توجہ عزیزان محترم. لیکن وہاں پر مجھے اس سے کام نہیں لینا ہے، وہ تو جب شجاعت حیدر کرات پر کبھی گفتگو ہوگی. لیکن اس کی تفسیر میں جو جملے ہیں وہ عجب ہیں کہ مولا کائنات نے کہا کہ خدا کے سامنے سب سے پہلا جو مظلومی کا مقدمہ پیش کرے گا وہ میں ہوں گا. بھائی توجہ فرمائیے گا. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ علی جیسا کیوں کہہ رہا ہے کہ محشر میں پیش خدا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا زیادہ ظلم، جتنا زیادہ کردار کشی ساری قربانیوں کے بعد علی اور اولاد علی کی گئی،
بھائی توجہ فرمائیے گا، مجھے آپ بتائیں، انصاف سے آپ بتائیں کہ اگر کوئی ذرا سا کوئی دینی کام انجام دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو 4-6 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ جو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری سجدے تک، اور وہی نہیں اس کی آنے والی نسلیں بھی اسلام کے لیے اپنا پورا سب کچھ قربان کر دیں، پھر بھی وہ اور اس کی اولاد امت مسلمہ میں اجنبی بنی رہے تو اسے پیش خدا شکوے کا حق ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جو بعد میں رسالت کی یونیورسٹی میں داخل ہوتے رہے، ان کے لیے تو لڑنے والے آج تک موجود ہیں، اور ان کے خلاف زبان کھولنے والوں کے لیے سب کچھ کہنے کو تیار ہیں۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ چلیے ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن انصاف کیجئے گا، اگر پہلے حاکم کے مقابلے پر کوئی آیا یا آج پہلے خلیفہ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں کہ ارے یہ خلیفہ رسول کے خلاف زبان استعمال کر رہا ہے، دوسرے حاکم کے خلاف کوئی کہے، تیسرے حاکم کے خلاف کہے، یہاں تک تو معاملہ بالکل واضح ہے نا؟ اب آپ مجھے بتائیے، چوتھی منزل پر تو علی کو خلیفہ پوری امت مسلمہ نے مل کر منتخب کیا تھا، تو امت مسلمہ کو کم از کم علی کو وہ رتبہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں جو اس سے پہلے کے حاکموں کو دیا گیا۔ لیکن اگر علی کے پہلے کے 3 حاکموں کے خلاف کوئی زبان چلا دے تو اسے تو واجب القتل کہہ دیا جاتا ہے، اور چوتھے کے خلاف خود لوگ تلواریں لے کر آ جائیں، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ لیکن اس محاذ کو حسین ابن علی نے سنبھالا۔ آپ کو پتا ہے عزیزان محترم، وقت نہیں بچا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا میں انجام کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، کل بھی میں نے جو بات کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا، اہل بیت مظلوم بہت بڑے ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے پوری تاریخی دیانت سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ علی اکبر کا لہو چہرے پر ملنے کے بعد، اب یہ مصائب نہیں ہے، علی اصغر کا لہو چہرے پر اور علی اکبر کا لہو بدن پر، پھر بھی حسین ابن علی نے تاریخی جہاد کیا ہے، اور ایسا جہاد کیا ہے کہ فوجوں نے الامان الحفیظ کی صدا لگائی ہے۔ لیکن پتہ ہے، جب حسین جیسے شجاع دلیر بہادر کا مقابلہ نہیں کر سکے، کاش میں کہہ لے جاؤں جو کہنا چاہ رہا ہوں، سخت اور نازک مرحلہ ہے۔ جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ حسین سے ہماری فوج مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ کیوں علی کہہ رہے ہیں میں فریاد کروں گا سب سے پہلے، یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سنیے علی کو کیا انعام مل رہا ہے۔ یہ 50 سال کے اندر کا معاملہ ہے۔ عمر ابن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص، یہ بہت محتاط آدمی کہے جاتے ہیں، بہت بڑے بزرگ کہے جاتے ہیں، فاتح ایران ہیں یہ۔ ان کے لیے جا کر امیر المومنین سے کسی نے کہا تھا کہ یا علی، سعد ابن ابی وقاص نے شام کے حاکم کا ساتھ نہیں دیا، تو میرے مولا نے کہا حق کے ساتھ بھی تو نہیں آئے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ اتنے محتاط ہیں کہ انہوں نے علی جیسے امام کا ساتھ نہیں دیا، اور ان کا بیٹا یزید کے لشکر کا سردار ہے عمر ابن سعد۔ جائیے، جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ امید نہیں تھی، حالانکہ مسلم بتا چکے تھے بنی ہاشم کیا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے مقابلے پر
1000 لوگ کم نہیں ہوتے. مسلم کو گلیوں میں گرفتار کرنے کے لیے 1000 سپاہیوں کا رسالہ آیا اور سفیر حسین کو گرفتار نہ کر سکا, اور پھر لشکر پر لشکر آئے ہیں. اور آخر میں یہ کہہ کر جب کہا کہ تم کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے ہو, کہا تم کیا سمجھتے ہو کسی بنی بقال سے مقابلہ ہے؟ ارے یہ بنی ہاشم ہے. تو جب سفیر یہ ہے تو سردار کیا ہوگا؟ سنیے سنیے, میں آمادہ کر رہا ہوں آپ کو. لیکن پتہ ہے کلیجہ خون اگلتا ہے یہ جملہ سن کر کہ ایک مرتبہ عمر سعد لعین نے کہا کہ رہے اسے سب مل کر مارو, یہ قتال عرب کا بیٹا ہے. سنیے, یہ عرب کو بہت زیادہ قتل کرنے والوں کا بیٹا ہے. یہ اگر بدر میں بات ہوتی, احد میں بات ہوتی, خیبر و خندق میں بات ہوتی, یعنی یہ کفار کی طرف سے اگر علی کو لقب دیا جاتا, میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن رسول کے نواسے کے خلاف اکسانے کے لیے علی کی قربانیوں کا یہ اجر مل رہا ہے ان نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے, پرووک کرنے کے لیے کہ ارے دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی اور جب بھی میر تقی میر نے فیصلہ کر دیا, میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت گزر گیا, لیکن یہ شعر میرے سارے مفہوم کو آپ تک پہنچا دے گا کہ قتل امام مقصد و تیاری نماز, قتل امام مقصد و تیاری نماز, بدتر تھے کافروں سے مسلمان کربلا. یعنی جہاں نعرہ تکبیر پڑھ کر شبیر کو قتل کیا جائے, توجہ فرمائیے گا, اور یہ عزاداری ہی ہے جو آج بھی سارے یزیدیوں کو بے نقاب کرتی ہے. توجہ فرمائیے گا, خدا کی قسم اگر کربلا میں حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہادت نہ دیتے تو آج اس مجلس میں علی کی مظلومی کا ذکر نہ ہو رہا ہوتا. میں کہہ گیا جملہ عزیزان محترم, اور یقیناً یہ حسین کی قربانی ہی ہے کہ تم نے میرے باپ کی قربانی کا یہ اجر دیا. تو صحیح میرے پاس حکومت نہیں ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن ہماری عزا, ہماری یاد کربلا تک کے یزیدیوں کو بے نقاب کرتی رہے گی, اور اس طرح سے بے نقاب کرے گی کہ اب جو یزیدی بھی ہے وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہہ پائے گا. اور یاد رکھیے گا, امت مسلمہ اگر اپنے کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتی ہے, سنیے اس کے بعد مصائب ہیں, جب تک وہ دل کی گہرائی سے کم از کم یزید سے اظہار بیزاری نہ کرے گی, اس وقت تک امت مسلمہ کو ذلت و رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا. میں اور کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن آج بھی اگر ذاکر نائک جیسا مبلغ یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ذکر حسین کی کتنی ضرورت ہے, حسین کی مظلومی کی کتنی ضرورت ہے. تو ایسے قرآن کو سمجھنے والے جب رضی اللہ کہہ رہے ہیں تو میر تقی میر کا یہ شعر بجا ہے کہ قتل امام مقصد و تیاری نماز, بدتر تھے کافروں سے مسلمان کربلا. ہاں عزیزو, شاید اسی لیے مولا حسین ایک ایک کو لے کر کے آئے تھے تاکہ حجت تمام ہو جائے, اور ان حجت کے تمام کرنے والوں میں ایک نام. ہاں عزیزو, دل تو چاہتا تھا کہ میں شب عاشور کے بھی مصائب پڑھتا, لیکن آج کچھ سن لیجئے, اور انشاءاللہ کل نماز جمعہ کے بعد مولانا سعید صاحب قبلہ بھی آپ حضرات کو خطاب فرمائیں گے, اس میں مصائب آپ سنیے گا, اور پھر شام غریبہ میں میں مصائب پڑھوں گا. لیکن اس وقت خالی اتنا کہ شب عاشور میں اللہ
اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، آپ کو معلوم ہے نا کہ شب عاشور کے مصائب آپ نے سنے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن آج جتنے لوگ بھی چاہے شیعان حیدر کرار ہوں، چاہے عام مسلمان ہوں یا محبان اہل بیت ہوں، میں کہوں گا تنہائی میں جا کر بیٹھ کر سوچئے گا کہ وہ کون سا نظام تھا کہ جس کے نتیجے میں دوش رسول کا سوار، اللہ اکبر، جس کے نتیجے میں وہ جس کے لیے رسول ناقہ بنتے تھے، اور پھر یہی نہیں بلکہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ کہا گیا کہ ارے اس گھوڑے کو نہ مارو، اس گھوڑے کو نہ مارو۔ اس لیے کہ اس پر رسول سوار ہوا کرتے تھے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی رسول جس جانور پہ سوار ہو اس کا تو احترام ہے، لیکن جو دوش رسول کا سوار ہو، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں، یہ اللہ اکبر کی آواز، یہ کچھ نہ ہوتا اگر نواسہ رسول کی شہادت نہ ہوتی۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتایا ہے کہ عظمت نماز کیا ہے، عظمت اذان کیا ہے، حسین نے بتایا ہے۔ ہاں یہ آواز آ رہی ہے تاکہ ایک دوسرے سے آواز نہ ٹکرائے، ورنہ شام کی اذان کی جہاں تک بات ہے، یاد رکھیے گا اس میں خالی امام کا رکنا نہیں ہے، بلکہ وہاں یزید کے دربار میں یہ احساس دلانا بھی ہے۔ اذان میں سنتے ہیں نا آپ، مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، کہا کبریائی کے لائق تو وہی ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا میرے بدن کا گوشت تو پوست رویاں رویاں اس کی الوہیت کا گواہ ہے۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ممبر کی بلندی سے چوتھے امام نے مؤذن کو روکا، مؤذن رک جا، مؤذن رک جا۔ اذان کا سہارا لے کر کے سید سجاد کے خطبے کو رکوانا چاہ رہا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ کہا مؤذن رک جا۔ اور ایک مرتبہ کا یزید یہ بتا، یہ جس کا نام اذان میں لیا گیا ہے، سمجھ گیا آپ؟ یہ کس کے جد ہیں؟ ہمارے جد ہیں کہ تیرے؟ اور پھر خود ہی فیصلہ بھی سنا دیا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے ہیں تو تو جھوٹا ہے۔ سنیے، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ اور اگر یہ میرے جد ہیں تو یہ تو بتا دے کہ جن کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے ان کی ذریت کو بے ردا در بدر پھرایا کیوں جا رہا ہے؟ جزاکم ربکم۔ عزادارو، آج شب عاشور ہے، کل روز عاشور۔ ہم سر پہ عمامہ نہیں لگاتے، سروپا برہنا ہم جلوس میں جاتے ہیں، لیکن اس سال جلوس نہیں ہے۔ تو مصائب سننے کے بعد کل اسی مسجد میں
نوحہ خانی اور سینہ زنی ہوگی۔ ہاں عزادارو، میں نے بہت رک رک کر آپ کے سامنے یہی بتایا۔ پتہ ہے کربلا میں غضب کیا ہوا ہے؟ کہ رک جاؤ، ابھی جماعت ہو جانے دو، تب نبی کے نواسے کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی سمجھ ہی میں بات نہیں آتی وہ کیسا اسلام تھا کربلا میں، اور کتنی سخت ضرورت ہے عزاداری کی، نام حسین کی، مصائب حسین کی، تاکہ آج تو امت مسلمہ ارے دو فرقے مان لیجئے، ایک یزیدی فرقہ ہے، ایک حسینی فرقہ ہے۔ بس عزیزو، اور شاید اسی لیے امام حسین ساتھ میں علی اکبر کو لے کر گئے تھے۔ سنو سنو عزادارو، علی اکبر ہم شکل پیغمبر اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے امام حسین کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم جفا پہ گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، مجھے پتا ہے آپ کے رکنے میں ذرا سا خلل پڑا ہے، لیکن اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں۔ ارے شب عاشور ہے، خیمے آباد ہیں، بیویوں کے پاس ان کے بچے موجود ہیں، سب کل کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنی اپنی شہادت کو، اپنی اپنی قربانی کو۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، کل کے لیے دیکھیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے جناب ام سلمہ کا خواب مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ خواب کہ رسول خدا جناب ام سلمہ کے خواب میں آئے ہیں، سر پہ خاک پڑی ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے پوچھا، میرے والی یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ کہا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، تو یہ حسین علی اکبر کو بھیجتے وقت آپ کو پتا ہے یہ جملے کہے کہ صورت و سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے، اس لیے کہ علی اکبر کے لیے حسین ابن علی کس طرح سے اجازت ملی ہے وہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی، اس لیے کہ میں نے آپ کے تصور پہ چھوڑا کہ کیسے زینب نے اجازت دی، کیسے جناب لیلا نے اجازت دی۔ میں تو اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ گواہ بنا کر کہا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ جب مجھے اپنے نانا کی زیارت مقصود ہوتی تھی تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ہاں عزادارو، حسین نے علی اکبر کو سوار تو کر دیا، لیکن باپ کا دل ہے مانتا نہیں۔ علی اکبر گھوڑے پر ہے، مرنے سے عباس کے کمر ٹوٹ چکی ہے، پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں، یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ۔ اب جو علی اکبر نے پیروں کی آہٹ سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میرے لال یہ میں آ نہیں رہا ہوں، یہ تمہاری محبت، میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو ورنہ تم مجھ سے سوال نہ کرتے۔ ارے یہ میں آ نہیں رہا ہوں، یہ تمہاری محبت ہے جو مجھے کھینچے لے رہی ہے، جاؤ جاؤ، لیکن جب تک ہمارا تمہارا سامنا ہوتا رہے مڑ مڑ کے مجھے صورت دکھاتے رہنا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، جناب علی اکبر
میدان میں گئے ہیں اور 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں۔ ہاں آزادارو، امام حسین کی پیاس کے لیے ایک جملہ میں کہوں گا، لیکن اس سے پہلے علی اکبر کے مقابلے پر ایک نامی پہلوان آیا ہے۔ لیلا کی نظر حسین پر ہے، حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، خیمے کے قریب ہیں، کنیز کو بھیج کر پتہ لگایا، کہا جا کر کے علی اکبر کی ماں سے کہتے کہ دعا کرے، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ نامی پہلوان آیا ہے، جناب لیلا صحن خیمہ میں آئی، بیویوں کو جمع کیا، کہا اے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے یوسف کو جزاکم ربکم۔ آزادارو، ماں کی دعا تھی۔ علی اکبر پلٹ کر آئے، سنو صاحبان اولاد، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ آپ کو تمنا ہے نا کہ آپ کے بچوں کے سر پہ صحرا بندھے۔ ہائے لیلا، ہائے صغرا، عزادارو، کل تک آپ سوچتے ہوں گے کہ ارے آج نہیں روئے تو کل رو لیں گے، کل نہیں روئے تو پرسوں رو لیں گے۔ ابھی آپ نے مولانا سے سنا آخری رات آ گئی، جوان کا ماتم ہے۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ علی اکبر نے کہا بابا سنو غیرت مندو، اللہ اکبر، رسول کے نواسے کا جوان اور وہ پیاسا کہہ رہا ہے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ عزادارو، کیا علی اکبر کو پتا نہیں کہ خیمے میں پانی نہیں ہے؟ کیا کوئی غیرت مند بیٹا یہ جانتے ہوئے کہ اس کے باپ کے قبضے میں ظاہری طور پر پانی نہیں ہے، کیا کوئی غیرت مند سوال کرے گا؟ لیکن علماء نے تعویل کی اور بتایا کہ یہ علی اکبر نے اپنے لیے نہیں، اس لیے کہ کربلا میں پیاسے تو سب ہیں، سب کی پیاس کا پتہ چل گیا، لیکن حسین کتنے پیاسے ہیں یہ کون بتائے؟ یہ علی اکبر سوال نہیں کر رہے ہیں، تاریخ میں رقم دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کربلا میں سب سے پیاسا اگر کوئی ہے تو وہ سوائے حسین کے۔ یہی وجہ ہے امام حسین نے کہا میرے لال پانی تو نہیں ہے، تم اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان دی ضرور، لیکن فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے۔ سنیے، ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اکبر 2 بار آ گئے ہیں، بہرحال حملے پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر دشمنوں کے نرغے میں آئے ہیں اور علی اکبر زین سے زمین پر آتے ہی علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، بیٹے کا معاملہ تھا۔ حسین یا علی یا علی یا علی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اب فارسی کا مصرع ہے کہ اب جوان کا معاملہ تھا، اب جوان کا معاملہ تھا، جب بوڑھے باپ سے چلا نہ گیا تو پدر بر لاش پسر، زانو بزانو رسید، یا علی کہتے ہوئے چلے۔ میں نہیں جانتا کہ کربلا کے علی کو پکار رہے ہیں کہ نجف کے علی کو پکار رہے ہیں، بہرحال بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر پہنچا۔ علی اکبر اڑیاں رگڑ رہے تھے، حسین نے علی اکبر کا سر اپنے زانو پر لیا، دیکھا علی اکبر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اپنا زخم چھپانا چاہتے ہیں تاکہ بابا تڑپے نہ، لیکن جب اصرار باپ نے کیا، کہا بابا پرچھی کی یعنی سینے میں رہ گئی ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ حسین نے کوہنیوں تک اپنی آستینوں کو چڑھایا، کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ، علی اکبر کے سینے سے۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ اگر شب عاشور نہ ہوتی، اگر سنیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیں، ارے ایسے روئیں جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے لعان لال کا ماتم کرتی ہے۔ آپ کو دعائے رسول خدا
خدا ملے گی۔ رسول کے چہیتے بیٹے کے بیٹے کا ماتم ہے، آپ کو دعائے زہرا ملے گی۔ ارے حسین اور جوان کا لاشا، سنیے ایک مرتبہ حسین نے پہلی منزل پر بچوں کو نہیں بلایا، چہرے سے چہرہ لگایا، سینے سے سینہ لگایا، سوچا کہ جوان کا لاشا اٹھا لے، لیکن جب بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہ اٹھا، خیمے کا رخ کیا، کہا بنی ہاشم کے بچوں، خدا مغفرت کرے، خدا مغفرت کرے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم سے میں نے یہ سنا کہ جب علی اکبر کا لاشا لے کر کے پہنچے ہیں خیمے میں، لاشا پہنچا، دیکھیے جب علی اکبر کے لاشے پر حسین جانے لگے ہیں نا تو کہتے جا رہے تھے علی اکبر تمہارے پاس زندگانی ہے دنیا پر خاک، میرے لال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تم آواز دو تو میں آؤں۔ حسین کون ہے؟ معصوم ہے، لیکن جوان کا غم ایسا ہے کہ حسین جیسا باپ کہہ رہا ہے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سن لیا آپ نے؟ تو یہ باپ کا حال ہے، لیکن جب لاشا پہنچا تو لاشے پر سب آ گئے۔ سنو صاحبان اولاد، جناب لیلا نہیں آئی، فضہ لیلا کہاں ہے؟ جناب فضہ لیلا کو ڈھونڈتی ہوئی گئی ایک خیمے میں، یہ ماں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی بھی آپ کے بیٹے کا لاشا آیا ہے، کہا فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیلا بی بی جب آپ نے لاشا دیکھا، نوکے نیزہ پہ سر جب گیا ہے نا تو شام کی کسی عورت نے کہا کاش اس بچے کی ماں اس سے پہلے مر گئی ہو، کہ قیامت تو یہی ہے میرا اکبر مارا گیا اور میں زندہ ہوں۔ واہ علی اکبر، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، اللہ اللہ رسول اللہ۔